کیا ہے ہمارے پاس؟ کیسی زندگی ہے ہماری؟ کیسے اعمال ہیں ہمارے؟ عبادت ہم پر بوجھ بن گئی، تلاوت ہم پر بوجھ بن گئی، نماز ہم پر بوجھ بن گئی۔ آج کا مسلمان نماز کو اپنے اوپر بوجھ تصور کر رہا ہے، اور مردے کی طرح، بیمار کی طرح جیسے تیسے کر کے ایک فرض سے سبک دوشی چاہتا ہے بس ہو جائے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ نماز میں آپ دیکھتے ہیں نا، ابتدا کرتے ہیں قیام میں ہاتھ باندھتے۔ آپ دیکھے ہوں گے کسی بڑے کے سامنے آدمی جب حاضر ہوتا ہے تو حاضری کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے تھوڑی کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں حضوری بتا رہی ہے۔ اب یہاں میں ایک لفظ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ہے حاضری اور ایک ہے حضوری۔ ایک ہے حاضری اور ایک ہے حضوری۔ ہماری مسجد میں حاضری تو ہے، حضوری نہیں۔ نماز میں ہم حاضر تو ہیں لیکن حضوری نہیں۔ کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جسم حاضر ہے، دل کہیں بھٹک رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ تمہارا دل حاضر نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، جب نماز کے لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کھڑے ہوتے تھے، کانپتے تھے کہ کس کے سامنے میں کھڑا ہوں، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ عرض کرنے کا منشا یہ، اس تصور کو آج آپ کو دماغ میں بٹھانا ہے، اللہ سے ملنا ہے۔ کون ہے جو اللہ سے نہیں ملے گا؟ اس سے ملنے کی امید رکھو اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ مجھے یاد آ رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، کتنی پیاری دعا ہے۔ دعا کرتے تھے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی آخرہ وخیر ایام یوم القاک۔ دعا کرتے تھے اللہ میری عمر کا آخری حصہ بھی بہتر ہو، میرا آخری عمل بھی بہتر ہو، اور میرے مولا جب قیامت میں تجھ سے ملاقات کروں وہ لمحہ بھی میرے لیے بہتر ہو، میں ملوں تو تم اس سے راضی ہو، اس حال میں تجھ سے ملاقات کروں۔ تو آج اس تصور کو ذہن میں بٹھاؤ، جب طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہو تو سوچ لیں مرنا ہے، کیا منہ دکھائیں گے خدا کو؟ اگر عبادت بوجھ بن رہی ہے تو یہ سوچیں کہ اللہ سے بھی ملنا ہے اور نیکی نہیں کریں۔ اگر اس تصور کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیا گیا، طبیعت میں ذوق بندگی بھی پیدا ہوگا، شوق عبادت بھی پیدا ہوگا، شوق تلاوت قرآن بھی پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ العظیم جب ہمارا جانے کا وقت آئے گا تو ایسے بندوں کے لیے قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، ان کے آخری وقت پر جاتے وقت ان سے خطاب کیا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو خدا سے راضی اور تیرا خدا تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھو۔ محفل منعقد کرنا، جلسہ منعقد کرنا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں جن چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہماری دنیا آخرت دونوں بہتر ہو۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔